مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کے ساتھ ساتھ بہت ساری نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے زمین کی شکل میں نصیب فرمائی ہے۔ چاہے کھانا ہو، پینا ہو، ان سب کا تعلق زمین سے ہے۔ یہاں تک کہ پیٹرول اور ڈیزل کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ جیسے زمین ایک نعمت ہے، ایسے ایک نعمت وقت ہے۔ وقت
وقت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ جانتے ہیں کسی لکھنے والے نے کہا ہے وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایک انسان کا بچپنا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، پھر انتقال کرتا ہے. یہ جو مرحلے ہیں ان مرحلوں کا تعلق بھی وقت سے ہے. یعنی یوں کہتا ہے آج سے 25 سال پہلے میں بچپنے میں تھا، یا یوں کہتے ہیں کہ میری عمر اتنی تھی تب یہ پیدا ہوا تھا. ان سب کا تعلق بھی وقت سے ہے. یہ دنیاوی چیزوں کا معاملہ ہے. اور اخروی چیزوں کا معاملہ انبیاء سے ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور ان کے ماننے والے بھی دنیا میں آئے. ہم کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ. معلوم ہوا ان سب چیزوں کا تعلق وقت سے ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے نبی کس زمانے میں آئے تھے. کچھ نہیں معلوم تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کب ہوئی ایک مومن کو معلوم ہونا چاہیے. بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ جاننا نہیں چاہتے، کچھ کرنا نہیں چاہتے. ایک ہے علم اور ایک ہے اس پر عمل. علم راستہ ہے، اگر راستہ ہی نہیں پتا ہے تو منزل تک پہنچیں گے کیسے؟ دنیا میں کھیتی کرنی ہو تو کھیتی کرنے کے مکمل گر جاننے چاہیے، ورنہ وہ زمین خراب ہو جائے گی. کیسے بیج بویا جاتا ہے، کیسے ہل چلایا جاتا ہے، کیسے بویا جاتا ہے، جوتائی کیسے کی جاتی ہے، سینچائی کیسے کی جاتی ہے، ایک فن ہے. سب کچھ جانتے ہیں تب جا کے پتہ چلتا ہے. تو علم ایک راستہ ہے. اگر راستہ ہی نہ معلوم ہو یا راستہ تو معلوم ہے لیکن کھڈے والا ہے تو منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہے. نیا راستہ تلاش کرتے ہیں، اچھا راستہ تلاش کرتے ہیں. تو انبیاء اور رسول کے زمانے اور سرکار کا زمانہ ہم لوگ بولتے ہیں سن ہجری 1444. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی اور آپ کے ساتھ صحابہ نے ہجرت کی تھی، اس کے زمانے کو 1444 سال ہو چکے ہیں. اور ہجرت ہوئی تھی یعنی مکی زندگی آپ کی 53 سال کی، تو 1444 میں 53 جوڑنا ہے. جب 53 جوڑیں گے تب جا کے 1497 ہوں گے. 1497 1497 سال جب ہوئے، اگر غور کریں گے تو پتا چلے گا اتنے سال آپ کی پیدائش کو ہوئے ہیں. اس وقت کو اور اس زمانے کو معلوم کرنے کے لیے لوگوں نے الگ الگ اندازے مقرر کیے. مثال کے طور پر کسی نے کہا سورج کی گردش سے ٹائم ٹیبل پتا چلے گا. تو سورج کی گردش سے چلنے والا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ لوگوں نے بنائے الگ الگ، جس کو شمسی سال کہتے ہیں.
اور اس میں ان کیلنڈروں میں سب سے اچھا کیلنڈر جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ عیسوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو کتنے سال ہوئے، یعنی ابھی چل رہا ہے 2022 2023 سن عیسوی، تو مطلب یہ ہوا کہ 2023 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ انداز لگا سکتے ہیں آپ؟ تو عیسوی کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر یہ عیسوی سال، عیسوی سن مقرر ہوا، اور یہ شمسی ہے یعنی سورج کی گردش پر چلتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کیلنڈر ہمارے یہاں گھروں میں تیار رہتا ہے، ابھی 2022 مکمل ہوا نہیں کہ دکانوں میں آ جاتا ہے، فکس ہے کون سی تاریخ ہے، کس وقت کیا آئے گا، گرمی کب شروع ہو رہی ہے، کب کیا ہے، دیوالی کب ہے، عید کب ہے، وہ سب لکھ دیتے ہیں وہ لوگ اپنے انداز سے، اور یہ صرف سب فکس ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ غیروں کے کئی تہوار اپنے ٹائم پر آتے ہیں، وہ اسی کیلنڈر پر چلتے ہیں۔ اور ایک کیلنڈر ہے، اگر کوئی یوں کہے کہ یہ کیلنڈر نہ ہو اور میں سورج کی گردش سے تاریخ فکس کروں گا، نہیں کر سکتا ہو، مشکل ہے اس کے لیے۔ لیکن ایک کیلنڈر ہے جس کو ہم لوگ قمری کیلنڈر کہتے ہیں، چاند کے حساب سے چلنے والا۔ یہ جو چاند کے حساب سے کیلنڈر چلتا ہے، اس کا مطلب چاند گھٹتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس سے تاریخ طے ہوتی ہے۔ پہلا چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، چوتھا چاند، یہ ہے قمری کیلنڈر، جس کو آج کل اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اور دنیا جب سے شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک اسی کیلنڈر پر اسلام کا مدار ہے۔ چاہے جتنے بھی نبی آئے اور جو لوگ بھی آئے، سب نے اسی کیلنڈر کو رواج دیا ہے اور اسی پر اسلامی احکام چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی خطبے میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے، 12 مہینے آتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے زمانے جاہلیت سمجھو یا اس سے پہلے کا سمجھو، کہ وہ لوگ سال کے 12 مہینے اور اس کے اوپر 15 دن رکھتے تھے، یعنی کل سال کے دن رکھتے تھے 12 مہینے اور 15 دن۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، کہا نہیں، سال کے صرف 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک بھی دن نہیں۔ اور کب سے یہ سسٹم چلا ہے؟ قرآن نے کہا یوم خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو جس دن پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک یہی ہے۔ اب ہمارے جو اسلامی کیلنڈر جس کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں، اس میں دیکھیے آپ، روزہ بھی ہمارا اسی پر چلتا ہے، زکوٰۃ بھی اسی کے حساب سے دینی ہے، حج بھی اسی کے حساب سے ہوتا ہے، نماز کا کیلنڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پر چلتا ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں اسلامی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، قربانی، ان سب کا تعلق قمری کیلنڈر سے ہے، اور یہ اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے بھائی؟ اس لیے اچھا ہے کہ اگر عیسوی پر چلتا یہ کیلنڈر تو اسلام تو پوری دنیا کو برابری کا سبق سکھاتا ہے، اور یہ کہتا ہے ہر قوم کے ساتھ،
ہر علاقے کے لوگوں کے ساتھ برابری کی جائے، تو اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ ہمیشہ مارچ ہی میں رمضان آنے والا ہے، تو جن علاقوں میں مارچ میں گرمی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرتے دم تک گرمی میں ہی رمضان سمجھتے، تو جن علاقوں میں مارچ میں ٹھنڈی ہوتی ہے وہ ہمیشہ رمضان ٹھنڈی ہی میں رکھتے۔ تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کبھی رمضان ٹھنڈی میں بھی آئے گا، کبھی گرمی میں بھی آئے گا، کبھی بارش میں بھی آئے گا، تو ہر علاقے کے لوگوں کو راحت بھی ملے گی، تکلیف کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام مساوات کا سبق دیتا ہے، یہ نہیں کہ ایک علاقے میں لوگ فائدہ اٹھائیں اور دوسرے علاقے میں لوگ جو ہے نقصان میں رہے، برداشت کرتے رہے، تکلیفیں سہتے رہے، یہ نہیں کہا ہے۔ اس لیے اسلامک کیلنڈر ہے، اور اسی اسلامک کیلنڈر پر یوں سمجھ لیجئے سب کچھ چلتا ہے، سب نظام چلتے ہیں، ہر چیز کا مدار اسی پر ہے۔ ان اسلامک کیلنڈر میں جو مہینے ہیں 12، اس میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، اور قابل احترام مہینوں میں 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جو ابھی چل رہا ہے رجب کا۔ قرآن سے تو اتنا ثابت ہے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، بس۔ باقی یہ کہ اس میں جو ہوک لگاتے ہیں اور نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہت 2-5 منٹ میں مختصر بات کہوں گا آپ سے۔ مثال کے طور پر رجب کا مہینہ آتا ہے تو ایک ضعیف حدیث سے صرف اتنا ثابت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ پڑھتے رہیں۔ اگر عربی میں نہ آتا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سب زبانیں جانتا ہے۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما اور مجھے ایسی صحت دے اور میری عمر میں برکت دے کہ میں عافیت کے ساتھ مبارک مہینہ جو رمضان کا آ رہا ہے وہاں تک پہنچ جاؤں۔ اس کی دعا کرنے کو کہا ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اب تک یہ دعا نہیں پڑھی ہوگی، تو پڑھ لینی چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اب نہیں پڑھ سکتے۔ مانگتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ ڈرتے رہتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، پوری دنیا کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہی کو یاد نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ نے تو سب معاملے آسان کیے، بلکہ اپنا نام لینے کے لیے بھی کوئی خرچ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اللہ کے جتنے حروف ہیں ان کے مخارج بھی منہ کے اندر رکھے، باہر نہیں۔ مطلب یعنی اللہ بولنا ہو تو آپ کے ہونٹ کو بھی کوئی دخل نہیں دینا پڑے گا، بلکہ اندر ہی سے اللہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی یوں بھی نہ کہے کہ دکھلاوے کے لیے ذکر کرتا ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ 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 کرتا رہے، غفلت دور ہو اور اللہ کی یاد تازہ ہو، تو فرمایا کہ وہ اندر ہی اندر بھی پورے دن کر سکتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو۔ صرف زبان اور اس کے اطراف کا حصہ ہلتا ہے بس۔ لیکن آج اس کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں۔ 2 چیزیں ہیں، ذکر کے تو بہت سارے فضائل حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ذکر کیے، 100 سے زیادہ فائدے، اور کیوں نہ ہو، میرے اللہ ہے ہی ایسے کہ ان کے 1000 فائدے بھی کوئی ذکر کرے تو کم ہے۔ ذکر کے فائدے ہی بہت اچھے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ذکر کرتے وقت، اللہ کو یاد کرتے وقت بار بار جتنا انسان اللہ کو سامنے رکھ کر حضور قلب کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔
جیسے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ ایک بار کہیں گے میزان بھر جائے گا، ترازو بھر جائے گا، الحمدللہ کہیں گے ترازو بھر جائے گا. لیکن یہ الحمدللہ اور یہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سے کہیں گے، حاضر ہو کر کہیں گے، دل کے اطمینان کے ساتھ کہیں گے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہیں گے تو ہوگا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک شعر بتاتے ہیں اور پھر اس میں ترمیم بھی کر کے دکھاتے ہیں. ایک شعر ہے فارسی میں ہے، در زباں تسبیح در دل گاؤ خر. زباں پر تو تسبیح ہے لیکن دل میں گھوڑے گدھے گاڑی مکان یہ سب چل رہا ہے. دل میں زبان پر اللہ اللہ چل رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، ہم درود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے عام طور پر. ای چنا تسبیح کے دارد اثر، ایسی تسبیح کیا اثر رکھے گی؟ ایک شاعر نے کہا ایسا، ایسی تسبیح کیا اثر رکھے گی کہ دل میں کچھ زبان میں کچھ. علامہ اقبال نے اسی کو تو کہا تھا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. سجدے میں ہوتے تب بھی اللہ یاد نہیں آتا، رکوع میں ہوتے تب بھی اللہ یاد نہیں آتا. میں اسی کو کہہ رہا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں تھوڑی ترمیم کی. شاعر نے تو اپنے حساب سے کہا ہے کہ زبان پر تسبیح اور دل میں دنیا، تو کیسے یہ تسبیح اثر کرے گی؟ حضرت تھانوی کہتے زبان پر تسبیح اور دل میں دنیا، ایسی تسبیح بھی اثر کرے گی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ کم سے کم بدن کا ایک عضو تو اللہ کی یاد میں ہے. یہ حضرت تھانوی تھے، حکیم الامت تھے. کم سے کم بدن کے پارٹس میں سے ایک پارٹ تو اللہ کو یاد کر رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی خالی نہیں جائے گا. بہرحال میرے بھائیوں، رجب کا مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، لیکن اس میں کوئی بدعت نہیں ایجاد کرنی چاہیے. دنیا کے ہر شخص کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، ایک بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو نیک سمجھ کر ہی کر رہا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے اس مہینے میں الگ الگ بدعتیں ایجاد کرنا اور کنڈے کا مسئلہ اور کھیر پوری کا مسئلہ، اور پھر شب معراج آ رہی ہے، اس کے جبکہ علماء نے اس کے بارے میں اتنے سب قول نقل کیے ہیں، اس کے باوجود اس کو بڑی رات سمجھنا. جبکہ شب معراج ایک بار آئی تھی، بہت بڑی رات تھی، ہر سال لوٹ کر نہیں آتی ہو، تب بھی ہم اسے سمجھتے ہیں. اور پھر اس میں نئی نئی نمازیں اور نئے نئے ذکر ایجاد کرتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں. اگر کوئی کہے کہ مولانا ایک روزہ رکھنے میں کیا جاتا ہے، 1000 کا روزہ، ایک روزے پر 1000 کا ثواب کسی حدیث میں نہیں ہے. کہ رکھ لینے میں کیا جاتا ہے؟ جاتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسا سمجھ کر کرنے والے پر ثواب نہیں ملتا. ورنہ پھر فجر کی 2 پر کیوں چپ ہو جاتے؟ 4 پڑھنی چاہیے. تو فجر کی 2 ہی رکعتیں فرض، تب بھی ہم 4 پڑھتے ہیں کہ 2 پڑھتے ہیں؟ 2 ہی ہے، 2 ہی پڑھنا ہے. کوئی کہے کہ میرے کو فجر میں بہت اچھا لگتا ہے 4 پڑھوں، ثواب نہیں ملے گا اسے. اس لیے کہ دین اتباع کا نام، اور اتباع کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ نے کہا ہے تو کرنا ہے، رسول نے کہا ہے تو کرنا ہے. سجدے میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. کوئی کہے کہ میں ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں کروں، 3 کروں، بولو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. چاہے آپ 3 کرو کہ 5 کرو، 2 پر ہی ثواب ہے تو 2 پر ہی ملے گا. خیر، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ مبارک تک عافیت کے ساتھ پہنچائے، اس کی قدردانی نصیب فرمائے، زبان پر ذکر جاری اور ساری فرمائے. انہی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.